إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جماعت اہل حدیث کے باوقار میرے نوجوان ساتھیوں، آج 30 دسمبر 2022 بروز جمعہ مسجد محمد بن اسماعیل امام بخاری مرکزی مسجد اہل حدیث بھٹکل میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے عقیدہ توحید جنت کی ضمانت ہے اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. قبل اس کے کہ جمعہ کے بیان کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں، بعض لوگ پیر اٹھا کر بیٹھے ہیں، برائے مہربانی پیر نیچے کر کے بیٹھیے. آداب جمعہ میں سے ہے یہ چیز. اللہ کے نبی نے ایسی بیٹھک سے منع کیا ہے کہ آپ اپنے گڑگے اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں کا حلقہ باندھ کر بیٹھو، شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. سنن ابی داؤد کتاب الادب کی یہ حدیث ہے. کبھی بھی یاد رکھیں، کسی بھی اسلامی محفل میں گڑگے اٹھا کے نہیں بیٹھنا، پیر اٹھا کے نہیں بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، توحید کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے جس سے اللہ نے ہم لوگوں کو مالا مال کیا. اس کائنات کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید سے بڑی دولت اس کائنات کی کوئی دولت نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں پیسوں کی دولت بہت بڑی ہے، عہدے کی دولت بہت بڑی ہوتی ہے، طاقت کی دولت بڑی ہوتی ہے. عقیدہ توحید کے سامنے نہ دولت، نہ ہیرے، نہ موتی، نہ جوہرات، نہ عہدے، نہ منصب، نہ آپ کے یہ نوکریاں، یہ طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی. کائنات کی سب سے بڑی دولت توحید کی دولت ہے. اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو زمین کے کونے کونے کی جلی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکا اور آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک آنے والی ذریت کو اپنے ہتھیلی میں نکال لیا. اللہ نے سوال کیا، الست بربکم، بتا میرے بندو، میری بندیوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ اللہ نے عہد ہم سے پوچھا تھا، ہماری روحیں اللہ عز و جل کی ہتھیلی میں جمع ہو کر گواہی دیے تھے، جس کا اندازہ شعور ہم کو نہیں ہے. عہد الس میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، بلا یا ربی، کیوں نہیں اے ہمارے رب، تو ہمارا خالق، تو ہمارا مالک، دنیا میں جا کر ہم تیری عبادت کریں گے، تیری پوجا کریں گے. یہ وعدہ ہم نے کیا تھا. اسی وعدے کے سبب کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کا ہر معصوم بچہ عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ مشرکین کے گھر میں بھی کیوں نہ معصوم بچے مر جائیں. امام بخاری
صحیح بخاری کے اندر باب باندھتے ہیں مشرکین کے گھروں میں معصوم نابالغ بچوں کے انتقال پر جنت میں داخل ہونے کا باب، یعنی مشرکین کے بچے بھی جنت میں داخل ہونے کا باب۔ مشرکین کے بچے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کی نیکی بدی لکھی نہیں جاتی، وہ عقیدہ توحید پر پیدا ہوتے ہیں۔ وَكَانَ أَبْوَاهُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، اس کا باپ یہودی ہے تو یہودی، نصرانی ہے تو بچے کو نصرانی بناتا، مجوسی ہے تو مجوسی بناتا، ہندو ہے تو ہندو بناتا، غرض کہ وہ جو مسلک والا ہے وہ مسلک والا بناتا۔ لیکن عقیدہ توحید سب سے بڑی دولت ہے۔ اب کائنات کے اندر ہم کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی آخری نبیوں کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ اور امت محمدیہ کی ہم آخری امت، ان تین امتوں کی تمثیل اللہ کے نبی اپنے احادیث کے اندر دیتے ہوئے کہتے ہیں، میری امتیوں، اللہ نے قوم بنی اسرائیل میں 70 پر ایک فرقے بنائے، 70 جہنم میں ایک جنت میں۔ قوم نصارہ عیسیٰ کی امت میں 70 پر 2 فرقے بنے، 70 پر ایک جہنم میں ایک جنت میں۔ میری امت میں 70 پر 3 فرقے بنیں گے، جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ من ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم کو بتائیے وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ کون سی ہوگی، اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے کہا ما انا علیہ واصحابی اليوم، جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، یہی جماعت جنت میں جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے نبی اور نبی کے صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، کیا عمل تھا، ان کے درمیان میں کیا تھا۔ اس وقت آسمان سے کوئی فقہ نہیں اترتی تھی، اس وقت 4 اماموں میں سے کسی امام کا تصور نہیں تھا، اس وقت صرف قرآن تھا، صرف حدیث تھی۔ اس زمانے میں نہ درگاہ تھے، نہ مزار تھے، نہ خبروں کی پوجا تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیروں مرشدوں کا بھی دھندا اس زمانے میں نہیں تھا کہ کسی زندے پیر کے سامنے جا کر سجدہ کریں، ان کے پیر دھو کر پئیں، نعوذ باللہ، یہ تمام خرافات نہیں تھے، صرف قرآن تھا، صرف حدیث تھا۔ اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے سورہ اعراف کی 3 نمبر آیت میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے میرے بندو تم اسی چیز کی پیروی کرنا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اللہ نے جس چیز کو شریعت بنا کے اتارا اسی کی پیروی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا آسمان سے کیا اترا؟ 2 چیزیں اترے ہیں، ایک قرآن وحی مطلوع کی شکل میں، ایک حدیث وحی غیر مطلوع کی شکل میں۔ یہ 2 چیزیں ہمارے لیے رشد و ہدایت۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، توحید کے راستے سے بھٹکا نہیں سکے گی۔ وہ توحید، وہ صراط مستقیم، وہ صحیح عقیدہ، وہ جنت میں جانے والا راستہ صرف 2 ہی چیزوں میں مضمر ہے، ایک قرآن، ایک حدیث۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہی تھا، صرف قرآن، صرف حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ایک ہی طریقہ بتا کے بھیجا، جا میرے نبی کو وضو کا طریقہ بتا، ایک ہی طریقے کا وضو ہے، 4 طریقے کے وضو نہیں ہیں۔ جا میرے نبی کو نماز کا طریقہ بتا، ایک ہی طریقے کی نماز ہے، 4 طریقے کی نماز نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ نے جبرائیل کو سکھایا، جو طریقہ جبرائیل نے نبی کو سکھایا، وہ ایک ہی طریقہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب نبی کی نماز ہم کو صحیح احادیث میں ملے گی، صحیح احادیث میں ملے گی، وہ ایک ہی طریقہ ہے، وضو بھی ایک طریقے کا ہے، نماز بھی ایک طریقے کا نہیں، کبھی اوپر رکھ لیے تو چلتا، کبھی نیچے بن لیے تو چلتا، کبھی اٹھائے تو چلتا، کبھی نیچے چھوڑے تو چلتا، کبھی ہاتھ باندھے تو چلتا، کبھی چھوڑے تو چلتا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ یہ دیوار آپ کے سامنے گرے کلر کی نظر آتی ہوں گی، اب آپ میں سے کوئی کہے یہ لال بھی ہے، کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، اور کیا ہے، پیلی بھی ہے، ناممکن۔ اگر کالی ہے تو سفید نہیں ہے، سفید ہے تو کالی نہیں ہے، اگر پیلی ہے تو پھر لال نہیں ہے، لال ہے تو پیلی نہیں ہے۔ نہیں مولانا 4 بھی کریکٹ ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ 4 نمازوں کا طریقہ بھی صحیح ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدہ توحید ایک چیز میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ھذا صراطی وان ھذا صراطی مستقیما،
یہ ایک راستہ ہے جنت میں جانے والا، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کے آزو بازو چند راستے ہیں، اس کی پیروی مت کرو، اگر تم ان راستوں کی پیروی کرو گے سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب صراط مستقیم پر ہم کو چلنا ہے، ایک سیدھے راستے پر ہم کو چلنا ہے۔ آج کے 70% امت محمدیہ کے جو فرقے ہیں، ہر یہی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم جنت میں جانے والے۔ بھائی میں آپ ہمارے سلفی بھائیوں کو، جماعت اہل حدیث کے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، آپ کو کسی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، کسی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کتاب و سنت پر قائم ہیں، الحمدللہ، اس کتاب و سنت کی دعوت کا کام کرنا آپ کا فریضہ ہے، فتوے دینا آپ کا حق نہیں ہے۔ کسی کو غلط، ہم صحیح، وہ جہنمی، ہم جنتی، وہ بدعتی، ہم سنتی، یہ بولنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، اسی کتاب و سنت کی دعوت کا کام کرنا اللہ نے آپ کو فریضہ دیا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے بس۔ توحید آپ کو ملا ہے، اس توحید کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کا اڑوس، آپ کا پڑوس، آپ کا بزنس پارٹنر، جس کے ساتھ آپ بزنس کا لیوا دیوی کرتے ہیں، وہ کافر ہے، آپ توحید پرست ہیں۔ آپ کا رشتہ دار، آپ کا سمدھی، جس کے گھر سے آپ نے بیٹی بہو لایا ہے، وہ کافر ہے، آپ مومن ہیں۔ وہ مشرک، وہ بدعتی ہے، آپ پکے مومن ہیں۔ آپ نے کبھی اسے توحید نہیں سمجھایا۔ کل قیامت کے دن جب آپ جنت میں جاتے رہیں گے، اللہ کے دربار میں آپ کا دامن تھام کر کہے گا، اللہ یہ میرا سمدھی تھا، یہ میرا بزنس پارٹنر تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرے گاؤں محلے میں رہتا تھا، قسم تیری ذات کے کہتا ہوں، اللہ تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زندگی میں ایک بار بھی اس نے مجھے توحید نہیں سمجھایا، توحید کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں سمجھایا۔ یہ اکیلا توحید پر چلتا تھا، یہ اکیلا اپنی جنت کو سنوار لیا، کبھی اس نے میری فکر کیا، کبھی یہ توحید ہوتا ہے، یہ سنت ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے، کبھی اس نے مجھے بتایا یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نبی کی نماز ہے، یہ بزرگوں کی نماز ہے، کبھی اس نے مجھے بتایا؟ کبھی نہیں بتایا۔ اے اللہ، یہ جنتی، میں جہنمی، یہ کیسا انصاف ہے؟ پوچھ اسے، اگر دنیا میں یہ مجھے بتاتا تو میں بھی راہ راست پر آتا، میں بھی ہدایت پر آتا۔ کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ جو توحید کا عقیدہ آپ کو ملا ہے نا، اس توحید کے عقیدے پر خود عمل کر کے اپنی جنت سنوار لینا، یہ توحید نہیں ہے۔ جتنی توحید آپ کو ملی ہے، اس توحید کو دوسروں تک پہنچانا آپ کا اول فریضہ ہے، آپ کا اول فریضہ ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، صحابہ اکرام میں کئی صحابہ انڈیا کو آئے ہیں، کیوں آئے تھے؟ اپنی تجارت کے غرض سے یہاں آئے تھے، کیرلا کے بارڈر پر آئے تھے، ہندوستان آئے تھے، کئی صحابہ آئے ہیں، تابعین آئے ہیں، تبع تابعین آئے ہیں، ہندوستان تاریخ موجود ہے۔ کیوں آئے تھے؟ ان کی تجارت بھی چالو تھی، ان کی دعوت و توحید بھی چالو تھی۔ ہم نے کبھی دعوت توحید کیا؟ ہم نے کبھی توحید کسی کو سمجھایا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یا علی لو رجل واحد منکم لہدانا، اے علی تیرے دعوت کے کام سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، تیری آخرت کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر والی بات ہوگی۔ ایک آدمی راہ راست پر آ جائے۔ ہم نے زندگی میں کسی کو توحید سمجھایا؟ کیا ہماری دعوت سے کوئی ایک آدمی سدھرا؟ کیا ہم نے کسی ایک کو راہ راست پر لایا؟ نہیں لائے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے، اپنی توحید کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ نے ہم کو خیر امت میں پیدا کیا ہے، خیر امت میں بنایا۔ سورہ آل عمران کے 104 110 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روکنے کے لیے نکالی گئی ہو۔ خیر امت ہیں ہم لوگ، خیر امت۔ جنت میں جانے والی وہ ایک جماعت جو ہے نا، 70 پر 2 جہنم میں، ایک جو جنت میں جائے گی وہ خیر امت ہے۔ خیر امت ہم کب بنیں گے؟ بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روکیں گے تب بنیں گے، توحید کا حکم دے کر شرک سے روکیں گے تب بنیں گے، سنت کی دعوت دے کر بدعت سے روکیں گے تب ہم خیر امت بنیں گے۔ بریانی کھا کر بیڈشیٹاں اوڑھ لے کر گھر میں سونے سے کیا خیر امت بن جائیں گے؟ کیا خیر امت بن جائیں گے؟ ہماری بزنس ہوا، ہمارا گھر ہوا، ہمارا دکان ہوا، ہماری بیوی بچے ہوئے، کیا اتنا سنبھال لینے سے ہم خیر امت بن جائیں گے؟ توحید پرست ہیں آپ لوگ، آپ لوگوں کو اللہ نے خیر امت میں بنایا ہے۔ آپ اپنا فریضہ ادا کیجئے، ایک آدمی کو ہی صحیح توحید سمجھائیے۔ توحید کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ 90 پر 9 اللہ کے صفات ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، ان 90 پر 9 صفتوں میں ایک بھی صفت کی برابری کرنے والا
نہ پیر نہ پیغمبر، نہ کوئی ولی نہ کوئی انسان نہ کوئی جنات، نہ کوئی آسمان کے اوپر نہ کوئی آسمان کے نیچے نہ فضا میں، پورے دونوں جہاں میں اللہ کے 99 صفت کی برابری کرنے والا ایک بھی مائی کا لال نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایک اللہ کے ساتھ خاص سمجھنا، اس پر ایمان لانا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے مدد طلب کرنا، اس کا نام ہے توحید۔ اور اس توحید پر عمل بھی کرنا ہے، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، توحید کو سمجھانا بھی ہے، اور اسی توحید پر اگر مریں گے اللہ موحدین میں قیامت کے دن جگائے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی ایسی حالت میں مرے گا کہ غیر اللہ کی پوجا کرتا تھا، اللہ کے ماں سوا دوسروں کی عبادت کرتا تھا، دوسروں کو پکارتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن مَّاتَ آخِرُ كَلِمَاتٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جو آدمی ایسی حالت میں مرے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان سے آخری نکالے گا، اسی کلمے پر زندگی گزارا ہوگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا شرط ہے، عقیدہ توحید کے اوپر وفات ہونا شرط ہے۔ زندگی پوری توحید کی گزارے، مرنے سے پہلے شرک کر کے مرے تو جہنم میں جائیں گے، زندگی پوری مشرک ہو کر گزارے لیکن مرنے سے پہلے توحید پرست ہو کر مرے تو جنت میں جائیں گے۔ ایک آدمی، ایک صحابی زندگی بھر مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے نبی غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے صحابہ کو جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم میدان جنگ میں جاؤ گے، لڑو گے، شہید ہوگے، اللہ کی جنت تم کو کیسے ملے گی؟ وہ کھجور کھانے والے صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ کیا آپ کے صحابہ کے لیے ہے جنت یا ہم جیسوں کے لیے بھی ہے؟ ہم کافر ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھ کر مومن ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے لڑ کر اپنی جان قربان کر دیں، کیا ہمارے لیے بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی توحید سب کے لیے، اللہ کی جنت سب کے لیے۔ یہ سننا تھا، کھجور چھوڑ دیے، کلمہ کا اقرار کیے، تلوار لیے، میدان میں گئے، کئی ایک کو مار کر شہید ہو کر مر گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ھذا رجل ہی عمل قلیلا واجر کثیرا، یہ وہ آدمی ہے جس نے زندگی میں عمل چھوٹا کیا، اجر بہت بڑا پا لیا۔ اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ بھئی توحید پر اس کی وفات ہوئی، زندگی پوری مشرک ہو کر زندگی گزارا لیکن مرنے سے پہلے توحید پرست ہو کر مرا، اللہ اسے جنت میں داخل کیا۔ ایک آدمی زندگی بھر توحید کے کیوں نہ کام کرے لیکن مرنے سے پہلے شرک کے کام کر کر اگر وہ مرے گا، اس کی کوئی توحید اسے جنت نہیں دلا سکتی، اسے جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ ہماری وفات توحید پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سارے لوگوں کو اللہ جگائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، ابو سعید خدری، انس بن مالک، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، کئی ایک حدیث کے راوی ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے پاس ایک فرشتے کو کھڑا کرے گا، وہ اعلان کرنے کے لیے ندا لگائے گا فرشتہ، او دنیا والو، او انسان و جناتو، سنو سنو، یہ رحمان کا اعلان ہے، عرش پر مستوی رہنے والے رحمان کا اعلان ہے، سنو سنو دنیا والو، تم دنیا میں جس کی پوجا کرتے تھے، جس کے سجدے کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا اعلان ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ جیسے ہی اعلان ہوگا سارے لوگ اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے ڈیوائڈ ہو جائیں گے، کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے، کوئی عزیر کے پیچھے، اور کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی خبروں کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے، غرض کہ اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہم سورج کو اپنی اگنی دیوتا مانتے تھے، سجدے کرتے تھے سورج کے، اسی لیے ہم سورج کے پیچھے آ گئے، جاؤ جہنم میں۔ تم کیوں آئے؟ ہم چندرما کو اپنا دیوتا مانتے تھے، چاند کو خدا مانتے تھے، ہم چاند کے پیچھے آئے، چلو جہنم میں۔ تم کیوں آئے؟ ہم پتھر کی مورتی کو اپنا بھگوان تصور کرتے تھے، ہم اسی کے سجدے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا۔ سورہ مریم 85-86 نمبر آیت۔ اللہ کہے گا رحمان کی ایک جماعت اللہ کے عرش کے سامنے رہے گی اور باقی کے ان تمام مشرکین کو ان کے شرک کی وجہ سے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب رہی ایک جماعت، توحید پرست جماعت، متقیوں کی جماعت، انبیاء کی جماعت، صالحین و صدیقین و اولیاء کی جماعت، اللہ کے نیک توحید پرستوں کی جماعت۔ اللہ ان سے پوچھے گا اے میرے بندو تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کیا جواب دیں گے؟
ہم ایک ایسے اللہ کی عبادت کرتے تھے جس اللہ کو ہم نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے آج تک اپنے رب ذوالجلال والاکرام کو نہیں دیکھا۔ ہم اس اللہ پر غیب پر ایمان لاتے تھے، بغیر دیکھے اسے ڈرتے تھے اور اسی کے سجدے کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ماتھے کو اپنی پوری زندگی میں ایک اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا، ہم نے کسی کے سجدے نہیں کیے۔ ہم کو ہمارے اللہ کا انتظار ہے، ہمارا اللہ آ جائے، ہم اپنے اللہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ کون کہیں گے؟ توحید پرست کہیں گے، انبیاء علیہ السلام کہیں گے، کوئی ایرا غیرہ نہیں بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا اللہ تمہارے سامنے آئے، پہچانو گے کیسے؟ تمہارے اللہ کی کوئی نشانی ہے؟ نہیں، ہم کو نہیں پتا۔ پھر اللہ ان کے دماغ میں جواب ڈالے گا، انبیاء بول پڑیں گے ہمارے اللہ کے یہ پنڈلی دیکھ کر ہم پہچان لیں گے یہ ہمارے اللہ کے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا۔ اس کا ذکر قرآن مجید سورہ قلم میں اللہ بیان کرتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ ہم اس دن اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھیں گے، سارے لوگوں کو سجدے کے لیے بلائیں گے تو سجدے کرنے والے سجدے کریں گے، لیکن وہ سجدہ نہیں کریں گے جو دنیا میں ہمارا سجدہ نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں ہمارا سجدہ نہیں کرتے تھے، ایسے مشرک ہمارا پیر کا سجدہ میدان محشر میں نہیں کریں گے۔ ہمارے پیر کا سجدہ وہی کریں گے جو دنیا میں ہمارا سجدہ کرتے تھے، صرف ایک اللہ کا سجدہ کرتے تھے۔ توحید پرست لوگ، توحید پرستوں کو اللہ کے پیر کی پنڈلی کا سجدہ کرنے کی توفیق ملے گی، اور جتنے لوگ اللہ کے پیر کا سجدہ میدان محشر میں کریں گے ان سب لوگوں کو اللہ اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کے پیر کی پنڈلی کا سجدہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک توحید پر ہماری زندگی کو قائم رکھے، اور جب ہماری وفات آئے تو توحید پر ہمارا اللہ خاتمہ نصیب کرے۔ توحید کی دولت بہت بڑی ہے میرے بھائیوں۔ میدان محشر میں ایک آدمی جس کے 90 گناہوں کے دفتر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر کوئی دور تک نگاہ ڈالے، جتنی دور اسے ایک زمین کا حصہ نظر آ سکتا ہے اتنی دور تک گناہوں کا ایک ایک دفتر، ایسے 99 گناہوں کے دفتر، جہاں تک نگاہ ڈالے وہاں تک گناہوں کے دفتر، 99 دفتر۔ اللہ کے سامنے مایوس کھڑے گا وہ بندہ، شرمندگی سے سر نیچے رہے گا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تیرے گناہوں کو میں بخشنا چاہتا ہوں، میں تجھ پر رحم کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے جنت میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے کوئی تیرے پاس نیکی؟ کیا ہے کوئی تیرے پاس نیکی؟ مجھے بتا۔ تیری ایک نیکی کا بہانہ کافی ہے تیرے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ اللہ کے پاس 100 درجہ رحم ہیں، رحم کے 100 درجے ہیں، جن میں کا ایک درجہ رحم اللہ دنیا والوں کو بانٹ دیا ہے، اول دنیا سے آخری دنیا کا وقت تک۔ فائنل ڈے، دا لاسٹ ڈے آف فائنل ڈے دس ورلڈ، اس کائنات کا آخری دن، قیامت کا دن۔ جب سے کائنات اللہ بنایا اس وقت سے قیامت تک کے پوری دنیا کو ایک درجہ رحم اللہ بانٹا ہے۔ اسی ایک درجہ رحم ہے، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، ایک بھائی اپنے بھائی سے، ایک بہن اپنے بہن سے، ایک ماں باپ اپنے بچوں سے، ایک پرندہ اپنے چوزوں سے، ایک جانور اپنے بچھڑے سے یہ محبتیں کرتا ہے نا، ایک درجہ رحم ہے۔ ایسے 90 درجہ رحم قیامت کے دن کے لیے اللہ غفور الرحیم اٹھا کے رکھا ہے، گنہگار بندوں کو بخشنے کے لیے، ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے 90 درجہ رحم اللہ اٹھا کے رکھا ہے قیامت کے لیے۔ اللہ وہ 90 درجہ رحم دے کر کہے گا اے میرے بندے کیا ہے کوئی تیرے پاس نیکی، تیری نیکی کے بہانے سے تیرے گناہوں کو میں معاف کر دوں؟ نہیں ہے اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس کے پاس کچھ ہے؟ فرشتے ٹٹولیں گے اس کے نام اعمال میں، ایک بطاقہ نکلے گا جس کے اوپر لکھا رہے گا لا الہ الا اللہ۔ اے میرے بندے یہ ہے نا تیرے پاس، یہ ہے نا، تیری زندگی میں توحید کا اقرار تو نے کیا تھا، اسی توحید پر تیری زندگی قائم تھی۔ اے میرے بندے یہ ہے نا تیرے پاس؟ اے اللہ 90 گناہوں کے دفتر کے مقابلے میں یہ ایک بطاقہ میرا کیا کام آئے گا؟ میرے بندے تجھے نہیں معلوم توحید کی کتنی بڑی حقیقت ہے، توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تجھے نہیں پتا۔ یہ دیکھ توحید کی حقیقت، اللہ تعالیٰ حد نگاہ تک کے گناہوں کے 99 دفتروں کو
اللہ کی ترازو کے 2 پھلڑوں میں سے گناہوں کے پھلڑے میں 90 پر 9 گناہوں کے دفتروں کو رکھ کر نیکی کے پھلڑے میں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا بطاقہ اللہ رکھے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. وہ نیکی کے توحید کے اقرار والا وہ ایک بطاقہ زندگی بھر کے 99 گناہوں کے دفتر کو اوپر اٹھا دے گا اور یہ توحید کا عقیدہ بھاری ہو کر نیچے بیٹھ جائے گا. اللہ کہے گا میرے رحم و کرم سے جنت میں داخل ہو جا، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کیا. یہ جنت میں لے جانے کا سبب اس کی توحید کا عقیدہ بنا، اس کی توحید کا عقیدہ بنا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کا نام ہے عبداللہ ابن جدعان. کیا ہے اس کا نام؟ عبداللہ ابن جدعان. عبداللہ ابن جدعان بڑا مالدار آدمی تھا. وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، مسافروں کو سرائے خانے میں رکاتا تھا اور ان کی کافی مہمان نوازی کرتا تھا. کسی کے پاس کپڑے نہیں تو کپڑے دیتا تھا، راستے میں کھانے کے لیے کھانا نہیں تو کھانا دے کے بھیجتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، عبداللہ ابن جدعان لوگوں کو اتنی مددیں کرتا ہے، غریبوں کو اتنا کھانا کھلاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی مغفرت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ ابن جدعان کافر ہے، وہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا. جو انسان اللہ پر ایمان نہ رکھے، آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھے، وہ جتنا بھی نیکیوں کے کام کیوں نہ کر لے، اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں عطا کر دے گا. آخرت میں اسے کوئی جواب، کوئی جزا، کوئی بدلہ، کوئی جنت کا نعمت کا کوئی ٹکڑا اللہ اسے نہیں دے گا. پتہ یہ چلا اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اللہ کی ذات کا صحیح ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، ہم کتنے بھی عبادتیں کریں، ہم کتنے بھی نیکیاں کریں، کتنے ہی خیر خیرات کریں، کتنے ہی ہم وہ کر لیں، اللہ کی جنت ہم نہیں پا سکتے. سچ کہا اللہ نے سورہ غاشیہ کی 3 اور 4 نمبر آیت میں، حل اتاک حدیث الغاشیہ کی 3 اور 4 نمبر آیت میں میرا اللہ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تسلی نارا حامیہ. کیا ہے اس کا معنی؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے عاملۃ ناصبہ، بہت ساری عبادتیں کر کر کے تھکے ہوئے لوگ، عبادتیں کر کر کے تھکے ہوئے لوگ تسلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی انگار میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے بول رہا اللہ. اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، ارے بہت سارے نمازاں پڑھ پڑھ کو تھکے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے گا. کیسی نمازیں ہوں گی یہ؟ ایسی نمازیں جو ریاکاری کے لیے پڑھے ہیں، ایسی نمازیں جس میں خشوع خضوع نہیں ہے، ایسی نمازیں کبھی مسجد میں سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، باہر جا کر سجدہ کرتے ہیں تو زندہ پیروں کے لیے یا کسی آستانے پر یا کسی اور غیر اللہ کے لیے. جو شرک کا عقیدہ رکھ کر نماز کیوں نہ پڑھے، اس کی نماز اسے جنت نہیں دلائے گی. اللہ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اور سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے میرے بندے، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ چاہے کتنے بھی گناہ تیرے کیوں نہ ہو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم آپ کے بھی اعمال کو غارت و برباد کر کے رکھ دیں گے، ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ نبی سے کہنے کا مطلب کہ اللہ کے نبی مشرک تھے، نعوذ باللہ نہیں. اللہ کے نبی موحد تھے، اللہ کے نبی پوری کائنات کے لیے نمونہ تھے. لیکن اللہ نبی کو بول کر پوری کائنات والوں کو ڈرا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ شرک کرنے پر انبیاء کو نہیں چھوڑے گا تو ہم جیسوں کو کہاں چھوڑے گا؟ اللہ کی توحید پر زندگی کے آخری سانس تک قائم رہیے میرے بھائیوں، ورنہ کچھ بھی ہم نیکیاں کریں گے اللہ اعمال غارت کر دے گا، اللہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا. کفریہ عقیدہ انسان کے نیکیوں کو ستیاناش کر دے گا. کفریہ عقیدہ، شرک رکھنے والا عقیدہ انسان کے پورے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا. اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھا ہے توحید پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. بعض لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم عقیدہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صراط مستقیم والے نبی اور صحابہ کے عقیدے پر ہیں. صرف زبان سے دعوے کرنے پر اللہ جنت نہیں دیتا.
اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، دعوت دین کا کام کرنا ضروری ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت آپ کو ملے گی۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا، اے میرے صحابہ، اللہ کے دین کو میں نے امانت داری سے تم تک پہنچا دیا، کیا تم اللہ کے دربار میں گواہ بنو گے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم گواہ بنیں گے۔ آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے جو غائب ہیں دنیا کے کونے کونے میں، میرے اس پیغام کو ان تک پہنچا دینا، میرے اس پیغام کو ان تک پہنچا دینا۔ اور یاد رکھنا، آج تک جتنی باتیں میں بتایا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت۔ اللہ نے کہا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو اپنے لیے راضی کر لیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی توحید ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس میں سے رائی کے دانے کے برابر کمی کرنے والا یا اس میں سے رائی کے دانے کے برابر زیادتی کرنے والا فلیس منا، میری امت سے وہ خارج کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یاد رکھنا، جتنی شریعت میں نے تمہارے ہاتھ میں تھمائی ہے، جتنا قرآن اور حدیث میں نے تم کو دیا ہے، جتنا پریکٹیکل عمل کر کے میں نے بتایا ہے، جتنے میرے صحابہ نے عملی طور پر آج کے زمانے میں تمہارے لیے نمونہ بن کر عمل کر کے بتائے، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی توحید ہے۔ اس میں ذرہ برابر بڑھوتری بھی نہیں کرنا، اس میں ذرہ برابر کمی پیشی بھی نہیں کرنا۔ جو کرے گا قیامت کے دن امت محمدیہ سے نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں قیامت کے میدان میں سارے امتی پریشان ہیں، اور امتی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ چلو آدم کے پاس، چلو نوح کے پاس، چلو ابراہیم کے پاس، چلو موسیٰ کے پاس، چلو عیسیٰ کے پاس۔ ارے سارے انبیاء کے سامنے جانے کے بعد انبیاء کہیں گے آج ہم تم اللہ کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کچھ خطائیں ایسی ہوئی ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اللہ اس کے بارے میں ہم سے نہ پوچھ لے، ہم سے نہ پوچھ لے۔ جبکہ سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، پاک ذات ہے ان کی، اللہ کے فضل سے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ لیکن انبیاء کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی بغیر کوئی غلطی بتائے کہیں گے تم آخری نبی کے پاس چلے جاؤ، تم خاتم النبیین رحمت للعالمین کے پاس چلے جاؤ۔ سارے انبیاء نبی کے پاس اشارہ کریں گے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہیں گے اے اللہ کے نبی، ہم پیاسے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کر کے ہم کو بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، مقام محمود پر کھڑا کرے گا، اور شفاعت کا جھنڈا ہمارے نبی کے ہاتھ میں اللہ اپنے رحم و کرم سے تھمائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، میدان محشر میں اللہ اپنے رحم و کرم سے مجھے سفارش کرنے کا موقع دے گا، لیکن میں انہی لوگوں کے لیے کروں گا جن کے حق میں اللہ مجھے کرنے کا حکم دے گا۔ میں اپنی مرضی سے جس کی چاہے اس کی سفارش نہیں کروں گا، اللہ کے حکم سے کروں گا۔ اور اپنی امت کو، پیاسی امت کو اللہ سے کہوں گا اللہ میری امت پیاسی ہے، پانی پلاؤں گا، اللہ ٹھیک ہے لے جاؤ، میں حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میری امت میں سے جیسے چاول سے کنکرا نکال کر پھینکتے ہیں، جیسے اناج سے کوئی مٹی کا دانہ نکال کر باہر پھینکتے ہیں، ایسے امت محمدیہ سے پکڑ پکڑ کر نکال کر باہر پھینکتے جائیں گے لوگوں کو۔ میں کہوں گا چھوڑو ان کو چھوڑ دو، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، میری امت کی پیاس میں بجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی، جب تک آپ زندہ تھے اسلام پر یہ صحیح چلتے تھے، آپ کے چلے جانے کے بعد اسلام کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا، اسلام کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا، توحید کو شرک میں بدل دیا، سنت کو بدعت میں بدل دیا۔ اماں کی رسم، باوا کی رسم، باوا کرے سو، بزرگاں کرے سو، پیراں کرے سو، انہوں کرے سو، انہوں کرے سو، لا کر اسلام کو ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ کے نبی کیا کہیں گے یہ سن کر کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو میری نگاہوں سے جنہوں نے میرے گزرنے کے بعد شریعت کو بدل کے رکھ دیا،
میرے دین کو بدل کے رکھ دیا. دور کر دو میری نگاہوں سے, امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو توحید سے ہٹ جائیں گے, صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے. میرے بھائیوں, کتاب و سنت آسان دین ہے, اسلام میں آسان ہے. نماز پڑھنا آپ پر کسی صورت میں معاف نہیں ہے. بعض لوگ توحید کا عقیدہ تو اعلان کرتے, نماز نہیں پڑھتے. ارے نماز پڑھے بنا تم جنت میں کیسے جاؤ گے جی؟ اپنے گھر سے مسجد کو سفر کرنے تمہارے ہاتھ سے گاڑی لے کے کک مار کے ایکسیلیٹر دیا تو سیدھا گاڑی گھر کو مسجد کو لے کر آتی. ہم اپنے گھر سے مسجد کو نہیں آئیں گے, میدان محشر سے جنت میں جانے کے کیا خواب ہم دیکھیں گے؟ سب سے پہلے مسجد کو آؤ, نماز پڑھو. نماز کسی صورت میں معاف نہیں, کسی توحید پرست کے لیے نماز معاف نہیں. اللہ کسی نبی کو نماز معاف نہیں کیا تو ہم ایرے غیر نتو خیروں کو کہاں سے معاف ہوگا؟ ہم بے نمازی ہو کر جنت کے خواب دیکھیں گے. نماز اللہ معاف نہیں کیا. اگر اللہ معاف کرتا میدان جنگ میں معاف کرتا, لیکن اللہ نے میدان جنگ میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا. ہتھیلی پر جان رکھ کر لڑنے والے صحابہ کے لیے ظہر عصر عشاء, ظہر عصر عشاء یہ 3 نمازیں, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, عشاء کی 4 رکعت. گاؤں میں ہیں, بھٹکل میں ہیں, 4 پڑھو. سفر میں ہیں, ظہر عصر عشاء 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھو. اللہ نے قصر کر دیا. لیکن یہی قصر کی نماز میدان جنگ میں ہیں, 2 رکعت کی جگہ 1 رکعت اللہ کر دیا. 1 رکعت کر دیا. 1 رکعت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, معاف نہیں ہے تم پر. آدھی جماعت میدان جنگ میں جا کر لڑے گی, آدھی جماعت امام کی اقتدا کرے گی. 1 رکعت پڑھے گی, پھر جا کر وہ جنگ کرے گی, دوسری صف آ کر امام کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے گی. امام کی 2 رکعتیں ہوں گی, مقتدیوں کی 1 رکعت ہوگی. ہتھیلی پر جان رکھنے جیسے میدان جنگ میں جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں, ایسی جگہ اللہ نماز معاف نہیں کریا تو ہمارے بستروں میں اے سی کا بٹن آن کر کے فین گھما لے کر موٹے موٹے بیڈ-شیٹاں اوڑھ لے کر نرم گرم بستر میں سوئے پڑے رہیں گے تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ نماز معاف کرے گا؟ یاد رکھو توحید پرستو, جو توحید کا عقیدہ تم کو ملا ہے, کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس توحید کے عقیدے کو پانے کے بعد نمازوں جیسی مقدس عبادت کو ضائع کر کے اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے مت گواؤ. اللہ کی جنت پانے کے لیے نماز کی پابندی کرو. اللہ کی جنت پانے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کرو. آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے لیکن یہ سر اللہ کے ماں سوا کسی کے دربار پر نہیں جھکنا چاہیے. آپ کے ہاتھ کٹ جائیں گے لیکن یہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور دربار پر نہیں اٹھیں گے. ہم روزانہ 17 رکعتوں میں فرض, فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4, 17 رکعتوں میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اسی کو توحید کہتے ہیں. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کر لیں گے, کسی اور کی بھی عبادت کریں گے, تو اس سے بھی مدد مانگ لیں گے, کسی اور سے بھی مدد مانگیں. اسے شرک کہتے ہیں. ایسے شرک پر زندگی مت گزارو. زندگی گزارو تو ایسے گزارو, اللہ مر جائیں گے لیکن تیرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کریں گے. اللہ ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے لیکن تیرے علاوہ کسی اور سے بھیک نہیں مانگیں گے. جب تک کائنات میں اللہ زندہ رکھا ہے, میں دعا کرتا ہوں اپنے خطاب کو ختم کرتے ہوئے, اللہ مرتے دم تک یہ ماتھا, یہ پیشانی, یہ جبین تیرے دربار میں جھکاتے ہوئے, تیرے سجدے کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے مانگتے, تیری عبادت کرتے کرتے, تیری توحید کی دعوت دیتے دیتے, اے اللہ دنیا سے خاتمہ بالخیر عطا فرما. اے اللہ ہم کو روزے کی حالت میں, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, اے اللہ کلمے والی موت, شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.